صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللطیف. اللطیف وہ ہے جسے باریک سے باریک چیز کا علم ہو، جسے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مس نہ ہو، اور ایسی نفاست سے اپنے بندوں کے کاموں کو سنبھالتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے حالات بدل جاتے ہیں. دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، اس دنیا کا گردش کرنا، ایک بچے کا بڑا ہونا، جوان سے بوڑھا ہونا، سب اللطیف کے لطف سے ہوتا ہے. لطیف کو ہر راز پتہ ہے. ہم آہستہ سے کہتے ہیں یا جو نہیں بھی کہتے ہیں وہ سب معاملے جانتا ہے، سمجھتا ہے اور سنبھالتا ہے، اور یہ سارے کام بہت ہی لطف کے ساتھ، بہت ہی جینٹلی، بہت ہی کائنڈلی اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللطیف قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور 7 میں سے 5 مرتبہ اٹ از پیئرڈ ود الخبیر. Allah Ta'ala is al-Latif. Al-Latif is the one who disposes our affairs in the most beneficial way without us even perceiving it. He is al-Latif to his slaves. He's kind, gentle, merciful. He's al-Latif to his slaves. He's fully aware of our situation, our deeds, what is in our hearts, what is in our thoughts, and what we desire. اس نام کی میننگ میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ we can never truly understand or comprehend اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی کمپلیٹ نالج ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹلی کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورۃ الانعام میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. Vision perceives him not, but he perceives all vision, and he is the subtle and the aware. One aspect of this name, اس میں آتا ہے to be fine, to be discreet, to be slender. People are not able to perceive Allah. حدیث میں آتا ہے کہ جان لو کہ تم اس دنیا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا death is a barrier between us and the meeting with Allah. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ کمپلیٹ پاور، کمپلیٹ قدرت ہے، ہر چیز پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کنٹرول اور پاور ہر وقت فیل نہیں ہوتی ہے. He does things in the most discreet way. Allah is able to say kun fayakun. As soon as he says kun, be, it will happen. Suddenly چیز ہو سکتی ہے. But he makes things go through a process, gently, discreetly, and this is part of Allah's lutf. He causes changes to come about in the most gentle way, in the most subtle way. Allah knows the secrets we are hiding. Allah knows our intentions. He knows our struggles. He knows when we are not appreciated. He knows when somebody has falsely accused us of something. And He knows if we have done something and we got away with it, which means that we never got away with it because Allah knows. The other aspect of this name is to be elegant, graceful, and to be beautiful. There's beauty in whatever Allah Ta'ala provides. اللہ تعالیٰ نے جو fruits اور vegetables اور flowers کی varieties بھی دنیا میں دی ہیں، جتنی خوبصورتی ہے ان چیزوں میں، that is from اللہ تعالیٰ's لطف. جو نیچر میں بیوٹی ہے، جو اینیملز میں بیوٹی ہے، جو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے. ایک سلائیڈ شو چلتا ہے صبح سے رات اور رات سے دن، ایک آسمان پہ سلائیڈ شو چلتا ہے خوبصورتی کا. This is the لطف of اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. All of this is from اللطیف and it should remind us of اللطیف. The third aspect of this name is kindness and gentleness. اللہ تعالیٰ is kind and merciful. اللہ تعالیٰ کی مرسی اور کائنڈنس بھی ہم تک بہت ہی جنٹل طریقے سے پہنچتی ہے. جیسے نرمی سے بارش کی بوندیں آرام سے زمین پہ گرتی ہیں جینٹل طریقے سے، اور زمین کو فرٹائل کرتی ہیں. the earth becomes green and produces vegetation and becomes a means of life and growth for the living beings. This is from the lutf of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں in the Quran إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Indeed with hardship there is ease. ایون کسی ڈیفیکلٹی کے اندر ہی آسانی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، مگر while we are going through a hardship، اسی hardship کے اندر ہی آسانی ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں perhaps that you hate a thing but it is good for you and perhaps that you love a thing but it is bad for you and Allah knows while you know not. Allah knows the good and the bad even when we don't understand it. اسلام کی میننگ میں اللہ تعالیٰ کے نام الخبیر، الرؤوف، الرفیق، الحلیم، الحکیم، یہ تمام میننگز اس نام کے اندر آ جاتی ہیں. اللطیف is always pleasing, light, gentle, obscure, hidden, difficult to perceive, almost mysterious. دس نیم، یہ نام اور اس سے پہلے بھی چند نام ہم کرتے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الجمال میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورتی والے نام ہیں ان میں سے ہیں یہ نام. اللہ تعالیٰ is اللطیف. He knows what is best for us. He is the one who brings خیر to the slaves even without us noticing. کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اللہ کتنا اچھا کر رہا ہے. ہاں، کبھی ہم نے بیٹھ کے گنا کہ ہم نے آج کتنی سانسیں لیں اور کتنے جرم سے ہم بچ گئے، آج کتنے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہم اور ہمارے چاہنے والے. کبھی کبھی ہم کچھ اچھا کرتے ہیں مگر لوگ ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے یا ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. ہماری اچھی انٹینشن ہوتی ہے بٹ وہ ہماری انٹینشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ جان لیں کہ اللہ اللطیف سب خبر رکھتا ہے. کسی کو بھی نہیں پتہ تو اللطیف کو پتہ ہے. ہاؤ ٹو لیو بائی دس نیم. یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اللطیف کے لطف کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے اتنی ہارڈشپ سے گزرے، اپنے بھائیوں کی بیٹریل سے گزرے. ہی واز سولڈ ایز اے سلیو ایز اے ینگ چائلڈ، پھر then he was sexually harassed and then sent to prison and then finally he was taken out of prison. پھر ان کو فائنلی ہائی پوزیشن مل گئی تھی and he was made the treasurer of Egypt، جس کی وجہ سے he was able to help his family and they were finally able to move with him to Egypt. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے اپنے پیرنٹس کو تخت پہ بٹھایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پریز کیا اور بولا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. کسی کو ان کی پرانی باتیں یاد نہیں دلائیں، کسی کو تانے نہیں دیے، کسی کو پنش نہیں کرا، بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے بیچ میں، میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں ہیٹریٹ کریٹ کر دی تھی. اور یہ کہہ کے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پریز کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح کا معاملہ رکھیں کہ جب ہم اس پرابلم میں سے نکل چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ ٹھیک کر دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرانی باتیں یاد کر کے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، پرانی باتوں کو یاد کر کے اور ایسی باتیں یاد کر کے جن سے کہ دل خراب ہوتا ہے، ایسی باتیں ریمائنڈ کرا کے اپنے آپ کو ناشکراپن کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اچھی باتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور یہ یاد کریں کہ کیسے لطف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچویشن میں سے نکال دیا. دین فالو دا شریعہ. اللہ تعالیٰ کی جو لا ہے اس کو فالو کریں بیکاز اللہ تعالیٰ نوز واٹ از بیسٹ فار اس. اگر کوئی چیز ہمیں مشکل بھی لگتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بیسٹ کیا ہے. بی اویئر آف یور ایکشنز اینڈ ڈو ناٹ belittle any sin. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اگنور نہیں کریں، اپنے اندر سے چیز نکالنے کی کوشش کریں، اپنے ہر ایکشن کی طرف سے اویئر رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ریفلیکٹ آن دا کریشن، آن یور کریشن، آن نیچر، آن فوڈ، on other blessings in your life, in other circumstances کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز میں سے نکالا، ہمارے حالات کو کیسے بہتر کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پہ غور کریں کہ کتنے لطف سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایکشنز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرہ پہ غور کریں، اس پہ غور کریں اللہ تعالیٰ chooses whatever he wills and how perfect is whatever he does. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.